ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے؟ یہ لوگ کہتی ہیں کہ یہ آپ نے قرآن خود سے گھڑ لیا ہے۔ اب اس بات کا ذکر قرآن میں 2-3 جگہوں پر آیا ہے، 3-4 جگہوں پر، سورۃ البقرہ میں بھی آپ لوگ پڑھ آئی ہیں شروع میں۔ تو کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ تو آپ کہیے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے قرآن کو گھڑ لیا ہے تو پھر تم اس جیسی 10 صورتیں پھر تم بھی گھڑ کے لے آؤ۔ اگر میں نے گھڑا ہے تو پھر تم بھی گھڑ لو، پھر تم اس جیسی، یہ تو میں نے میرے اوپر تو تم یہ کہہ رہی ہو نا کہ پورے قرآن کو میں نے گھڑا ہے، تو تم جس میں ہزاروں آیات ہیں تو تم اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ اس قرآن کریم جون سی ہیں، تو ان کو لے آؤ، اور مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ چلو تمہیں یہ بھی اجازت ہے، اگر تم چاہتے ہو نا کہ اس قرآن جیسی کوئی سی 10 صورتیں گھڑ کے اگر میں نے گھڑا ہے تو تم بھی 10 صورتیں گھڑ کے لاؤ نا، اور تم جس کو اپنے ساتھ مدد کے لیے بلا سکتے ہو اس کی مدد بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، مشورہ کر لو، اور پھر اس جیسی کوئی 10 صورتیں جون سی یہ وہ تم گھڑ کے لے آؤ۔ تو اللہ کے سوا اسی لیے اب یہ بات خود بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ اللہ کے سوا جس کو لا سکتے لے آؤ، لاؤ اس جیسی کوئی 10 صورتیں لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر، اور جس کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو اس کو اپنی مدد کے لیے اپنے ساتھ جو ان سے وہ بلا لو۔ اب قرآن پاک پر بار بار وہ جو اعتراض کرتے تھے، جیسے سورۃ البقرہ میں ذکر گزرا، بار بار یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اب ان کو اصل میں ان کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی فصاحت اور بلاغت میں تو تمہارا بھی سکہ بڑا دور دور تک مشہور ہے، عرب کے علاقوں کے اندر تمہاری فصاحت اور بلاغت، تمہاری شاعری اور تمہارا کلام جون سا ہے، تو تم ایسا کرو نا، تم سب سر جوڑ کر مل کر بیٹھ جاؤ، اللہ کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو اپنی مدد کو بلا سکتے ہو بلا لو، تو تم اس قسم کا جو کلام ہے یہ بنا کر دکھاؤ نا۔ تو 10 صورتوں کا حکم فرمایا کہ 10 صورتیں اس جیسی بنا کے لے آؤ جس کو، مگر قرآن کریم کے مختلف مقامات کے اوپر اس کا ذکر ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، عربی میں نازل ہوا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو تصنیف ہے اور نہ ہی اس کو جبریل علیہ السلام نے بنایا ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا۔ ہاں، یہ اللہ کا ایک معجز کلام ہے، اور تمام جن اور فرشتے مل کر بھی تم جس کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہو کر لو۔ اس آیت میں تو یہ فرمایا نا، جس کو ساتھ شامل کر سکتے ہو کر لو، لاؤ تم اگر میں نے یہ قرآن گھڑا ہے تو تم اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ، 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی، کوئی کسی بھی طرح 10 صورتیں گھڑ کر لے آؤ، تو تم اس جیسی جون سی ہے وہ 10 صورتیں نہیں گھڑ سکتے۔ جس کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو جون سے، کیونکہ یہ قرآن ایسا ہے کہ تم سارے جنوں کو بھی اکٹھا کر لو، سارے ملائکہ کو بھی اکٹھا کر لو، تو تب بھی اس کی نظیر نہیں لا سکتے، وہ اس کی نظیر نہیں لا سکتے۔ سارے فرشتے اور سارے جن بھی اگر تمہاری مدد کو آ جائیں، جو تم کہہ رہے ہو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہو،
کہ یہ اللہ کا کلام اور اللہ کی وحی نہیں ہے، یہ تو آپ نے خود بنایا ہے، یہ تو آپ نے خود تو پھر تم بھی بنا لاؤ نا، پھر تم بھی گھڑ لو نا۔ اگر میرے محبوب کو تم یہ کہہ رہے ہو تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کل عین اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ۔ آپ کہیے، اب یہ قرآن ہے، اگر تمام انسان اور جن قرآن کی مثل لانے کے پر جمع ہو جائیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ تمام انسان، تمام اور تمام جن سارے اکٹھے ہو جائیں، کروڑوں اربوں خربوں، وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ اس لیے نہیں لا سکتے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو ان سا ہے۔ تو پھر اب اس سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں تو یہ فرمایا نا کہ بھئی تمام انسان، تمام جن اس کی مثل لانے کے لیے اگر جمع ہو جائیں تو اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہاں یہ فرمایا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو خود سے گھڑ لیا ہے؟ آپ نے خود سے گھڑا ہے اس قرآن کو، تو پھر آپ فرما دینا، آپ فرما دیجئے ان کو کہ پھر تم اس کی مثل 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ، تم 10 صورتیں بنا کر لے آؤ جن سے، اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا چلو تمہیں اجازت ہے، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو تو بلاؤ پھر اس کو، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سورۃ البقرہ کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو اس کلام کے کلام ربانی ہونے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب کے اوپر نازل کیا، اپنے محبوب بندے کے اوپر نازل کیا، اپنے محبوب رسول پر نازل کیا، اپنے محبوب نبی کے اوپر نازل کیا، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے 10 صورتوں کا فرمایا، ایک جگہ پر فرمایا 10 صورتوں کی مثل لے آؤ۔ 10 صورتیں تم نے کیا لانی ہے؟ تم اس کے مثل ایک صورت ہی لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، اور چیلنج یہ ہے کہ جس کو شامل کر سکتے ہو اپنے ساتھ شامل کر لو، جس کو شامل کر سکتے ہو شامل کر لو۔ مگر آگے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ تو پھر اگر یہ بھی نہیں تو پھر اس کی مثل کوئی ایک آیت ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی 10 صورتیں نہ لا سکو تو پھر ایک صورت ہی لے آؤ، اور ایک صورت بھی نہ لا سکو تو پھر ایک آیت ہی لے آؤ، ایک آیت، اور سارے جنوں کو، سارے انسانوں کو، فرشتوں کو، سب کو اس میں ڈال لو، اپنی مدد کے اندر شامل کر لو، اور اس جیسی پہلے 10 صورتیں نہ لا سکو تو ایک آیت بھی نہیں لا سکو گے تم، ایک آیت ہی لا کر دکھا دو۔ محبوب ان کو کہیں نا، ان کو فرمائیں کہ اگر میں نے گھڑا ہے تو پھر تم بھی گھڑ لو، اگر میں نے گھڑا ہے تو پھر تم بھی گھڑ لو، اگر میں نے بنایا تو پھر تم بھی بنا لو، مگر تم نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ 1400 سال گزر گئے، 1500 سال اس قرآن کو نازل ہوئے، اور دن بدن میں نے چند روز پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ علم اور ریسرچ اور جو ریسرچ کے شعبے ہیں علم کی دنیا کے اندر، وہ اس وقت کی بنسبت آج ہزاروں گنا زیادہ ترقی اور زیادہ وہ آگے بڑھ چکی ہیں جن سے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس وقت وہ جو کافر یہود اور نصارہ جن سے تھے وہ اسلام کے دشمن تھے، اور آج اسلام کا کوئی دشمن نہیں ہے، آج اس سے بھی زیادہ اسلام کے دشمن موجود ہیں، اس سے بھی اسلام کے زیادہ مخالف جن سے موجود ہیں، مگر اس کے باوجود کوئی شخص قرآن مجید کی 10 صورتیں تو ایک طرف، ایک صورت ایک طرف، ایک آیت بھی ان 1500 سالوں میں یہ جو قرآن کا چیلنج ہے، اس چیلنج کے اوپر کوئی پورا اتر سکا ہے؟ کوئی بھی نہیں پورا اتر سکا، اور نہ ہی کوئی پورا اتر سکے گا۔ تو قرآن مجید کی ہر صورت نہیں بلکہ قرآن کی ہر آیت ایک چیلنج ہے،
بھلے ساری فرشتے اور سارے جن اکٹھے ہو جائیں، سارے انسانوں کو ساتھ شامل کر لو، مگر تم اس کی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ اسی لیے کہیں 10 صورتوں کا فرمایا گیا، کہیں ایک صورت کا فرمایا گیا، اور پھر فرمایا گیا وہ بھی نہیں تو ایک بات، یعنی ایک آیت ہی لے آؤ، چلو ایک آیت ہی لے کر آؤ، اگر تم لے کر آ سکتے ہو۔ محبوب ان کو کہو ان کافروں کو، یہ بکواس کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ آپ نے یہ قرآن خود گھڑا ہے، آپ کے اوپر بے ادبی اور گستاخی کرتی ہیں کہ یہ قرآن آپ نے گھڑا ہے، آپ کی نبوت کے اوپر اور آپ کی رسالت کے اوپر شک کرتی ہیں۔ تو اس قرآن کی ہر آیت جو ہے، اس کی ہر آیت جو سی ہے، وہ قرآن کی صداقت، اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے جن سے۔ اسی لیے 1500 سال گزر گئے، آج تک اس کی کوئی مثل نہ لا سکا ہے اور نہ لا سکے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 14، آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ تمہارے چیلنج کو قبول نہ کریں، محبوب اگر یہ آپ کے چیلنج کو قبول نہ کریں، تو یقین رکھو کہ قرآن اللہ ہی کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہ بات سن لو، یہ بات آپ لوگ جو، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ تو اے کافرو، کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ کیا تم اسلام لانے والے ہو جون سے؟ تو اب اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین کو آپ یہ فرما دیجئے کہ قرآن مجید کی، چونکہ اس مقام کے اوپر 10 صورتوں کا ذکر ہوا ہے، تو قرآن، اور دوسرے مقام کے اوپر ایک صورت کا ذکر ہوا، اور پھر ایک اور مقام کے اوپر ایک آیت کا ذکر ہوا، تو اس جگہ پر کتنی صورتوں کا ذکر ہوا ہے؟ 10 صورتوں کا۔ تو اے محبوب، آپ ان مشرکوں کو کہہ دیجئے، ان مشرکوں کو فرما دیجئے کہ اگر تمہارے سارے بت، جن بتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر خود ہی ان کو سجدے کرتے ہو، تو اگر وہ بھی تمہاری مدد نہ کر سکیں اور یہ 10 صورتیں نہ لا سکیں، تو پھر اب تو جان لو کہ یہ قرآن جون سے آسمان سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے علم اور اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے اس کو خود نہیں گھڑا، اگر خود گھڑا ہوتا تو پھر آج تک پتہ نہیں کتنے لوگ اور بھی گھڑ کے لے آتے۔ اور یہ بھی یقین رکھو کہ مخلوق کی عبادت کا جو مستحق ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے، بس مخلوق کی عبادت کا مستحق، کیونکہ وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، بت پرستی کو چھوڑ دو اور اس اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو اور اس کی وحدانیت کو جن سے وہ قبول کر لو۔ اس لیے فرمایا پھر اگر آپ کے چیلنج کو قبول نہ کریں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر اگر وہ تمہارے چیلنج کو قبول نہ کریں تو یقین رکھو کہ قرآن اللہ ہی کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُم مُّسْلِمُونَ، تو اے کافرو، کیا تم اسلام لانے والے ہو؟